الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم أجمعين. أما بعد، فقد ورد في التوقيع الشريف عن إمامنا وسيدنا ومولانا صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه الشريف، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكانتفاع الناس بالشمس وإن غيبها عن الأبصار السحاب. وقال إني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. صدق مولانا الکریم. امام کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے. اللہم صل علی محمد وآل. حاضرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے. اس عظیم نعمت پر پالنے والے نے ہمیں محمد و آل محمد کا ماننے والا قرار دیا. یہ انسان کی خوش نصیبی ہے، میری بھی آپ کی بھی، کہ جشن حضرت قائم، اس جشن پر نور میں اس ہستی کی ولادت کے جشن میں شریک ہونا کہ پروردگار نے جسے منتخب کیا تمام انبیاء اور باقی تمام ائمہ کے خاتم ہونے کے طور پر، خدا کی تمام حجتوں میں باقی ماندہ خزانہ ہونے کے طور پر، کہ جسے پروردگار نے انتخاب کیا اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے کہ جب یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. اور خدا کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں اس منجی بشریت، اس مہدی موعود، اس امام آخر الزمان کا چاہنے والا اور ان کا انتظار کرنے والا قرار دیا. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر ایک صلوات ہدیہ کیجیے. اللہم صل علی. جہاں یقیناً امام معصوم کی ولادت کی مناسبت سے مومن کا دل شاد ہوتا ہے، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے. جب انسان کا دل مسرور ہوتا ہے، انسان خوشی کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، ائمہ کی ولایت کی چاشنی کو محسوس کرتا ہے، وہیں یہ محفلیں ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے اپنے وقت کے امام کو یاد کرنے کے لیے. اپنے وقت کے امام کی یاد میں، وہ جو ہماری نظروں سے غائب ہیں، پوشیدہ ہیں، ان کی یاد میں اپنے دل کو تڑپانے کے لیے، ان کی کمی کو محسوس کرنے کے لیے. کاش یہ جملہ میرے سامعین تک پہنچ سکے. ہم بحیثیت قوم، زمانہ غیبت میں پیدا ہونے والے مؤمنین، ہماری مثال جانتے ہیں کیسی ہے؟ ہماری مثال اس یتیم بچے کی سی ہے، اس اورفن جیسی ہے کہ جس کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہو. اب اس بچے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پدرانہ شفقت کیا ہوتی ہے.
باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، باپ جب سینے سے لگائے تو اس کی گرمائش کیا احساس رکھتی ہے، اس بچے کو خبر ہی نہیں ہوتی، اس نے کبھی باپ کی گود دیکھی ہی نہیں، اس نے کبھی باپ کے سینے سے اپنا سینہ لگایا ہی نہیں۔ ہم وہ مومن ہیں جو زمانے غیبت میں آئے، ہم نے کبھی اس میٹھاس کو چکھا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس نعمت کا ذائقہ پایا ہی نہیں ہے کہ جب امام معصوم روبرو ہو تو کیا لطف زیارت ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اس بات کا احساس کریں کہ کتنی بڑی یا کتنا بڑا امتحان ہے یہ ایک چاہنے والے کے لیے زمانے غیبت میں کہ میرا امام میری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یعنی بعض دعاؤں کے جملوں کا خلاصہ، مولا میں سب کچھ دیکھتا ہوں، سب کچھ میری آنکھوں میں دکھائی دیتا ہے، مگر جو سر وجود کائنات ہے اس زمانے میں، الذی بیمنہ رزق الورا ہے، وببرکتہ ثبتت الارض والسماء، مولا جو سبب ہے اس دنیا کے نظام کے قائم دائم رہنے کا، جو سر وجود کائنات ہے، جو راز ہے اس کائنات کے وجود کا، وہ جس کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے، وہ جو زہرا کا چاند ہے، میری آنکھیں اسے دیکھنے سے محروم ہیں، تو کیا فائدہ ان آنکھوں کا جو باقی سب دیکھیں مگر اپنے امام کو نہ دیکھ سکیں۔ ضرورت کس بات کی ہے، ہم اس امتحان کی شدت کو محسوس کر سکیں کہ جسے چھٹے امام محسوس کرتے تھے زمانے غیبت سے پہلے۔ عجیب روایات ہیں، میرا موضوع توقیات میں وہاں تک آ رہا ہوں، کچھ تمیدی مراحل سے آپ کو گزار رہا ہوں۔ راوی ہے ابن عمار، چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا، کیا عجیب منظر دیکھا۔ جمعے کا دن تھا نا، امام سے منسوب دن تھا، دعائے ندبہ پڑھنے کا دن تھا۔ ندبہ یعنی گریا کرنا، یعنی رونا، دعائے ندبہ جس میں انسان اپنے پروردگار کے سامنے تڑپے، گڑ گڑائے کہ یا اللہ میں اپنے امام کے دیدار سے محروم ہوں۔ راوی امام کی خدمت میں آئے، کن کی امام، کون سے امام کی؟ چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور اس نے کیا منظر دیکھا۔ اب یہ خاص لوگ ہوتے تھے کہ جنہیں ائمہ یہ والی باتیں بتاتے تھے، یہ اسرار سکھاتے تھے، یہ مناظر انہیں دیکھنے ملتے تھے۔ آ کر دیکھا مولا کے سامنے کوئی کتاب کھلی ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کون؟ امام معصوم۔ اتنا رو رہے ہیں کہ آنسوؤں سے امام کے رخسار نہیں، امام کا دامن بھیگ رہا ہے۔ راوی نے جب امام کی اس حالت کو دیکھا، کہا ہم ٹھٹھر کر رہ گئے، ہم پریشان ہو گئے۔ تو ہم نے امام سے عرض کی، مولا سب خیر ہے انشاءاللہ، ہم قربان جائیں آپ پر، پروردگار آپ کو ہر غم سے محفوظ رکھے، مولا کیا سبب ہے؟ تڑپ کر روتے ہوئے فرمایا، سیدی غیبتک نفدت رقادی۔ خلاصہ پورا طویل و عریض کلام ہے امام کا، جس میں مولا نے مرثیہ پڑھا ہے امام زمانہ کی غیبت کے زمانے کا۔ اے آقا، آپ کی غیبت نے میری کمر توڑ دی، مولا آپ کی زیارت، آپ کے دیدار سے محروم رہنے نے مجھے غمزدہ کر دیا۔ مولا جو سب سے قیمتی وجود اس کائنات کا، اس کے دیدار سے میں محروم ہوں۔ یعنی چھٹے امام اپنے زمانے میں جس غیبت کے امتحان کو یاد کر کے روئیں، ہم غیبت کے مؤمنین کو کتنا تڑپنا چاہیے اس امام کے دیدار کے لیے، اس امام کے شوق میں۔ اور پھر جب انسان تڑپتا ہے، پہلے قدم پر جب انسان کے دل میں چاہت اٹھتی ہے، تو پھر انسان مزید کوشش کرتا ہے، اور اس مزید کوشش کا ایک نتیجہ یا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں جمع ہوئے، منتظمین نے انتظام کیا، خدا انہیں جزائے خیر دے، کہ اپنے وقت کے امام کا جشن ویسے منایا جائے جیسے حق ہے، اور اس جشن کو وسیلہ بنایا جائے امام سے اپنی پہچان، اپنے تعلقات بڑھانے میں۔ یہ بہت آسان کر کے میں بول رہا ہوں، جتنا بڑا آدمی ہو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے اس سے میرے تعلقات بڑھ جائیں۔ وہ جو اس وقت اس کائنات میں سب سے بڑا آدمی زندہ ہے، یہ جشن، یہ محافل بہترین جگہ ہیں اس سے اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے، اس کی معرفت میں اضافے کے لیے، اس کی بصیرت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا کیا جائے؟ بہت سارے وسیلے ہیں، یقین جانیے حضرت حجت کے حوالے سے سینکڑوں موضوعات ہیں،
کہ جو تشنا ہیں، کہ جن میں بات کرنے کی گنجائش ہے. ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا. 4 دن کا موقع ہے ہمارے پاس. 2 دن بارگاہ میں انشاءاللہ، آج اور اتوار کا دن. کل المہدی سینٹر میں ہے فقط برادران کے لیے. پیر کو بارگاہ امام رضا میں ہے فقط مرد حضرات کے لیے. 4 دن ہیں ہمارے پاس. یقین جانیے ہم مکمل نہیں کر پائیں گے. میں ابتدا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم اس موضوع کو 4 دن میں مکمل کر ہی نہیں سکتے. مقصود کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، ان کی تعلیمات ہم تک پہنچ سکے، ان کی تعلیمات کا تعارف اور انٹروڈکشن ہم تک پہنچ سکے. یہ پھر آپ مومنین کی، جوانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ پھر اس موضوع پر خود کچھ مطالعہ کریں، اپنے آپ کو آراستہ کریں معلومات سے، اپنے امام کے بارے میں معلومات کو بڑھائیں. ایک طریقہ، ایک موضوع کہ جو تشنا ہے، یقین جانیے ہم نے کبھی اس کا حق ادا نہیں کیا، کبھی اس پر بات نہیں ہوئی جتنا ہونا چاہیے. ہم نے الحمدللہ، خدا توفیق دیتا ہے مومنین کو، ہر امام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے. حضرت حجت کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، مگر ایک پیرایا امام کی توقیعات، یعنی کیا، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ لیٹرز، وہ خطوط جو امام نے اکثریت زمان غیبت صغرا میں اور کچھ زمان غیبت کبرا میں، جو خطوط امام معصوم نے، ہمارے زمانے کے امام نے اپنی غیبت میں اپنے دست مبارک اپنے ہاتھوں سے لکھے، امام کے ہینڈ ریٹن لیٹرز، جو ہمارے زمانے کے امام ہیں. ذرا سوچئے کیا خزانہ ہوگا اس میں انسان کے لیے، ایک چاہنے والے، ایک مومن کے لیے، زمانے غیبت میں زندگی گزارنے والے کے لیے. میرا آپ سے سوال ہے، آپ کے خیال میں کتنے ہی لیٹرز ہوں گے امام کے؟ کتنی ہی توقیعات ہوں گی؟ کوئی بھی ایک عدد دے. 10 توقیعات؟ زیادہ سے زیادہ کتنی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ 20؟ کوئی کہہ رہا ہے 50. یقین جانیے مجھ حقیر کی ناقص تحقیق کے مطابق 100 سے زیادہ، مور دین 100 لیٹرز ہیں جو امام زمانہ سے صادر ہوئے ہیں، جو علماء نے لکھ دیے کتب میں، جو ہم تک پہنچ گئے. لیکن کیا واقعاً ہم نے ان کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اس بات کو سوچا کہ میرے امام نے اپنے لیٹرز میں کیا لکھا ہے؟ نہ جانے انسان اپنی گرامر کو بیٹر بنانے کے لیے، اپنی شوق کے لیے کن کن ہستیوں کے، تاریخ کی کتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز کے لیٹرز کو پڑھتا ہے. فلاں نے فلاں خط میں کیا لکھا، فلاں نے فلاں لیٹرز میں کیا لکھا. کیا کبھی ہم نے اپنے امام معصوم کے لیٹرز کو پڑھا کہ میرے امام مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جن سے میں روبرو بات نہیں کر سکتا، عقیدہ غیبت کا تقاضا ہے، زمانہ غیبت کا تقاضا ہے، وہ میرے لیے اپنے خط میں کیا لکھ چکے ہیں؟ غور کر رہے ہیں؟ مور دین 100 لیٹرز، جنہیں ہم کہتے ہیں توقیعات. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ہینڈ ریٹن لیٹرز، جس میں سے اکثریت زمانہ غیبت صغرا میں امام سے صادر ہوئے. زمانہ غیبت صغرا کب سے کب تک؟ بچوں سے پوچھ رہا ہوں. زمانہ غیبت صغرا کب سے کب تک ہے؟ 260 ہجری سے لے کر، یعنی 11 امام کی شہادت سے لے کر کہاں تک؟ 329 ہجری تک، کہ جب نائب رابع، سفیر رابع، فورتھ نائب خاص کا انتقال ہوا، کہ جن کے انتقال سے 6 دن پہلے امام کی آخری توقیع ان کے نام آئی، امام کا لاسٹ لیٹر ان کے نام آیا کہ اب تمہارے اور تمہاری موت کے درمیان 6 ڈیز باقی رہ گئے ہیں. ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو، ہمیں اگر امام کا یہ خط آ جائے کہ تمہارے اور تمہاری موت کے درمیان 6 ڈیز باقی رہ گئے ہیں، ہمارا پینک بٹن آن ہو جائے گا. مگر یہ وہ پرسنالٹیز تھی، وہ شخصیات تھیں، یہ مضبوط پہاڑ کی مانند لوگ تھے. تبھی تو غیبت جیسے حساس اور پرخطر ٹائم میں امام نے ان کو چوز کیا تھا. یعنی امام کے جو نواب اربعہ ہیں، جو 4 نائبین خاص ہیں غیبت صغرا کے، امام معصوم کے ہینڈ پکڈ لوگ تھے.
امام کے اپنے منتخب کردہ چنے ہوئے لوگ تھے، تو امام ان کے لیول کو، ان کے معیار کو جانتے تھے. فرمایا اب فجمع امرک، اپنے معاملات کو جمع کرو، کہ جس میں امام نے انہیں غیبت کبریٰ کی خبر دی کہ اب تمہارے بعد کسی کو اپنا نائب، اپنی میرا سفیر نومینیٹ نہیں کرنا، کہ اب ہمیشہ کی غیبت ہے، اب طویل غیبت ہے، معذرت، اب طولانی غیبت ہے، کہ جس میں کوئی رابطہ نیابت کے ذریعے، سفارت کے ذریعے نہیں ہو پائے گا. اور وہ تفصیلی توقیع جو چوتھے نائب کو لکھی. اور اس کے بعد زمانے غیبت کبریٰ میں بھی کچھ توقیات امام سے صادر ہوئیں. کتنی عجیب بات ہے، زمانے غیبت کبریٰ میں بھی کچھ توقیات امام سے صادر ہوئیں، جن میں سے سب سے زیادہ معروف جو کتب میں ہم تک پہنچی، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کو امام کی جانب سے غیبت کبریٰ میں توقیات موصول ہوئیں. کل 3 لیٹرز، 3 توقیات موصول ہوئی تھیں، جس میں سے 2 ہم تک کتابوں میں پہنچ گئے. اور اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے بڑا حسین اور بڑا لطیف، کہ غیبت کبریٰ میں جب کوئی ملاقات نہیں ہے امام سے، یوزولی نارملی جیسے لوگ امام کے دور میں ملا کرتے تھے، جب کوئی خط و کتابت کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی نائب خاص نہیں ہے، امام نے کلیئرلی کہہ دیا ہے، کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ اگر کوئی نیابت خاصہ کا دعویٰ کرے، کوئی تمہیں کہے میں امام کی جانب سے یہ پیغام لایا ہوں، یا تمہارا پیغام میں ڈائریکٹ امام کو پہنچاؤں گا، فکذبو، سے جھٹلا دو. اس دور میں شیخ مفید علیہ الرحمہ کی شخصیت کو 3 لیٹرز، 3 خطوط امام زمانہ کی جانب سے موصول ہوئے. بہت سارے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں نا، کیا وسیلہ بنا، نائب تو تھے نہیں، کس نے پہنچائے؟ غور کر رہے ہیں کیسے علم ہوا؟ اصلاً غیبت کبریٰ کو چھوڑیے، اس سے پہلے زمانے غیبت صغریٰ میں امام عمومی چاہنے والوں سے غیبت میں ہے، امام کا رابطہ صرف اپنے خاص نائب سے ہے. اب کسی چاہنے والے کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ امام کی طرف خط لکھ رہا ہے، خط لکھ کر نائب خاص کو دے رہا ہے، اور نائب خاص کسی وسیلے اور ذریعے سے امام تک پہنچاتے ہیں، اور امام کی جانب سے اس کا رپلائی آتا ہے. سوال یہ ہے، یہ جو رپلائی چاہنے والے تک پہنچا، اسے کیسے یقین آ گیا کہ یہ میرے امام کی توقیع ہے؟ اس نے امام کو تو نہیں دیکھا، غیبت صغریٰ ہے، عام لوگوں سے امام غیبت میں جا چکے ہیں، یعنی عام لوگوں کی آنکھیں امام کو نہیں دیکھ سک رہی ہیں، عام لوگوں سے ملاقات نہیں ہے. میرا کوسچن آپ تک پہنچ رہا ہے؟ کل کو کوئی شبہ کے طور پر یہ بات اٹھائے امام کی توقیات کے باب میں، کیوں نہ اس سے پہلے ہم سوال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر کے اس کا جواب آپ کو دے دیں، تاکہ انسان شبہات سے محفوظ رہ سکے. ایک درود پڑھیے امام زمانہ کی عظمت پر. توقیعات وہ لیٹرز جو امام کی جانب سے زیادہ تر غیبت صغریٰ میں اور 2 سے 3 غیبت کبریٰ میں لکھے گئے اور لوگوں تک پہنچے. پہلا اور بیسک کوسچن، پتہ کیسے چلتا تھا کہ یہ امام معصوم کی ہی طرف سے ہے؟ سوال آپ تک پہنچ گیا؟ کیسے پتہ چلتا تھا؟ چند علامات تھیں کہ جن سے علماء کو، اس زمانے کے لوگوں کو اس لیٹر کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت حجت ابن الحسن کی جانب سے ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات اللہ علیہ وعجل اللہ فرجہ الشریف. امام کے نام پر مل کر اس سے بہتر ایک صلوات ہدیہ کیجئے، صلی علی محمد. کیسے پتہ چلتا تھا؟ سوال ہے نا. سب سے بیسک آنسر وہ یہ ہے، پہلا جواب اس کا، کئی طریقے تھے. پہلا طریقہ جو یہ اسٹیبلش کرتا تھا کہ یہ یقیناً امام معصوم کی جانب سے ہے، وہ یہ تھا کہ اس نائب اور اس سفیر خاص کے ہاتھوں وہ لیٹر انسان کو ملتا تھا کہ جس پر بھروسہ، جس کا سچا ہونا، جس کا امام کی جانب سے نومینیٹڈ ہونا پہلے سے ثابت شدہ ہو، پہلے سے پروون ہو، جس کی پرسنالٹی، اس کے ہاتھوں یہ لیٹر ملتا تھا. جو قابل بھروسہ لوگ تھے، یہی نواب اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. دوسرا طریقہ، یہ پہلا طریقہ تو بڑا بیسک سا تھا. دوسرا اور مور انٹرسٹنگ وے، لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو لیٹر آیا ہے یہ ہمارے امام معصوم کی جانب سے ہے جو غیبت میں ہے. اس زمانے میں نائب ایک وقت میں ایک ہوا کرتے تھے،
اور یوں 4 نائبین کا سلسلہ ہے، میرے ساتھ توجہ ہے انشاءاللہ. کیسے لوگوں کو پتہ چلتا تھا، بڑی عجیب اور حیرت انگیز بات ہے، لیکن بڑی سامنے کی بات بھی ہے. ایک نائب خاص ہوا کرتا تھا، لیکن اس دور میں کئی محدثین، کئی علماء، ائمہ کے کئی اصحاب موجود تھے. کیوں؟ کیونکہ ابھی 10ویں اور 11ویں امام کا دور گزرا ہے. 10ویں اور 11ویں امام کے زمانے کے کئی مؤمنین، کئی جلیل القدر افراد، کئی فقہا، کئی اصحاب ائمہ، کئی حدیث کے راویان زمانے غیبت صغرا میں بھی موجود ہیں. خود نائب اول کون تھے؟ 10ویں امام کے صحابی تھے، کہ جن پر 10ویں امام نے بھروسہ کیا تھا، ان کے ثقہ ہونے کی گواہی دی تھی. 11ویں امام نے بھروسہ کیا تھا، اور پھر 12ویں امام نے اپنا پہلا سفیر مقرر کیا انہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے کو. تو یہ اس طرح کے اور بھی لوگ تھے کہ جو جلیل القدر لوگ تھے، ائمہ کے شاگرد تھے، 10ویں امام کے قریبی، 11ویں امام کے قریبی. ان لوگوں کی خاصیت کیا تھی جانتے ہیں؟ یہ لوگ خط کی تحریر دیکھتے تھے، خط کی رائٹنگ دیکھتے تھے، لیٹر کی رائٹنگ دیکھ کر بتاتے تھے. اور کئی علماء اور محدثین اور فقہا نے اس دور کے صراحت کی کہ ہمارے پاس امام کی جانب سے خط پہنچا، کہ جس خط کے امام کی طرف سے ہونے کی ایک علامت یہ تھی کہ یہ ایگزیکٹلی اسی ہینڈ رائٹنگ میں ہے جس رائٹنگ میں آپ سے پہلے آپ کے بابا امام حسن عسکری اور ان سے پہلے ان کے بابا امام علی نقی علیہ السلام لکھا کرتے تھے. محمد، ذرا سوچئے، جب پہلے علی کی زرہ امام معصوم کے علاوہ کسی کے بدن پر آ نہ سکے، جب ان کی ذوالفقار سوائے امام معصوم کے کوئی اٹھا نہ سکے، وہ ہاتھ کے جو ید اللہ کہلائے، وہ ہاتھ کہ جب آپ نے وہ خواب اور وہ واقعہ سنا ہے نا امام رضا علیہ السلام کا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم کنسٹرینٹ بہت زیادہ ہے، کہ جب امام رضا کے پاس ایک شخص آیا تو امام نے مٹھی بھر کھجوریں اسے دے دیں، اور اس نے پوچھا مولا آپ نے اتنی ہی کیوں دی؟ تو جواب میں فرمایا اگر تیرے خواب میں میرے جد رسول اللہ نے تجھے اس سے ایک زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تجھے زیادہ عطا کر دیتا. یعنی پروردگار نے اپنی بشریت میں جو کامل نمونے بنائے تھے، جو کامل مثال بشریت بنائی تھی، ان سب کے ہاتھ ایک جیسے تھے، لہٰذا ان سب کی کتابت بھی ایک جیسی تھی. چاہے کاتب وحی رسول یعنی میرے مولا امیر المؤمنین کی ذات ہو، پیغام پہنچ گیا آپ تک؟ چاہے، میں تکرار کر رہا ہوں تاکہ جو پہلے ذرا دائیں بائیں متوجہ تھے اب غور کریں، چاہے کاتب وحی، میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، مؤمنین کا، اثنا عشریہ کا عقیدہ، چاہے وہ رسول کے کاتب وحی امیر المؤمنین کی ذات گرامی ہو، یا چاہے وہ آخری رسول کے نام نامی پر جن کا نام ہے، میرے اور آپ کے آخری امام ہو، ان سب کی تحریر بتاتی تھی کہ یہ حجت خدا کی تحریر ہے. اور میں تحریر کے میننگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی معانی کی گہرائی کیا بتاتی ہے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، خود انداز تحریر، خود ہینڈ رائٹنگ. اور اس زمانے میں آج بھی جو فورنسکس ایکسپرٹس ہوا کرتے ہیں، یہ بات بہت مشہور ہے، وہ یہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ آیا یہ دو ہینڈ رائٹنگز میچ کر رہی ہیں یا نہیں. غور کریں، ٹائپنگ میں یہ فیسلٹی نہیں ہوتی، ٹائپنگ جو بھی کرے ایک جیسی ٹائپنگ ہوگی، مگر جب ہاتھ سے لکھا جاتا ہے تو ماہر آنکھیں دیکھ کر بتا دیتی ہیں کہ یہ کس کی رائٹنگ ہے، یہ کس کی کتابت ہے. اس زمانے میں وہ علماء کے جو 10ویں امام کے خطوط جن تک آتے تھے، اور یہ اپنے آپ میں ایک مختلف ٹاپک ہے باقاعدہ، کہ ائمہ سامرہ نے، 10ویں اور 11ویں امام نے مؤمنین کو، چاہنے والوں کو زمان غیبت کے لیے کیسے تیار کیا، کیسے پریپیئر کیا مینٹلی اور فزیکلی. اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ ائمہ لوگوں سے ملاقات کم کیا کرتے تھے، لیٹرز کے ذریعے سے زیادہ بات کیا کرتے تھے. تو یہ وہ اصحاب تھے، وہ افراد تھے، وہ علماء، وہ فقہا تھے کہ جنہوں نے 10ویں امام کی کتابت کو دیکھا تھا، جنہوں نے 11ویں امام کے لیٹرز کو دیکھا ہوا تھا. وہ جیسے ہی نظر ڈالتے تھے دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ ہو بہو بے خط والدہ، یہ روایات کے جملے ہیں،
امام زمانہ کی جانب سے ہم تک خط پہنچا ان کے والد امام عسکری کی رائٹنگ میں. یہ ایک بہت بڑا پروف ہوا کرتا تھا اس زمانے کے لوگوں کے لیے، علماء و فقہا کے لیے، کہ ان کا دل مطمئن ہو جاتا تھا کہ یہ امام معصوم کی جانب سے آ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے حضرت حجت کی عظمت پر. ساتھ ہی ساتھ یہ تو ہو گئی خود ہینڈ رائٹنگ کی بات. ایک اور اس سے بڑھ کر بات کہ جس سے علماء کو یہ یقین، یہ اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ توقیات حضرت حجت کی جانب سے ہی ہیں. اور یقین جانیے اس ٹاپک پر اسپیسیفکلی ریسرچ پیپرز لکھے گئے، میرے پاس موجود ہیں جسے چاہیے. ریسرچ پیپرز لکھے گئے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے لکھے، میں عراق کی بات کر رہا ہوں. ریسرچ پیپر لکھا گیا کس بات میں؟ کہ حضرت حجت کی توقیعات میں اسی انداز کی فصاحت و بلاغت اور معانی میں وہی گہرائی اور وہ انسجام اور وہ اتفاق نظر آ رہا ہے جو ان کے جد امجد امیر المؤمنین کی نہج البلاغہ کے خطبوں میں نظر آتا ہے. یہ فضائل کا نقطہ نہیں ہے صرف، اس پر ریسرچ پیپر لکھے گئے. غور کر رہے ہیں آپ اس بات کی اہمیت سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تحقیق کرنے والوں نے، وقت ہوا تو ہم کچھ مثالیں اگلے 3 دن کی گفتگو میں پیش کریں گے، آج تو یقیناً موقع نہیں مل پائے گا، کہ انہوں نے باقاعدہ سینٹنسز کی ایگزامپلز ملا کر دیں. ایسا نہیں ہے کہ ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہو، لفظ کی تکرار ہو رہی ہو، کہ ہم کہیں وہ جو لکھنے والا تھا اس نے جس کسی نے بھی نہج البلاغہ سے دیکھ کر لکھ دیا مثلا، یا امام کے خط سے دیکھ کر لکھ دیا. نہیں، میننگ ہو بہو اتنا قریب ہے، معانی اتنے متقارب ہیں، مثالوں میں اتنی شباہت ہے، انداز تحریر اتنا ملتا جلتا ہے کہ بتا رہا ہے یا یہ پہلے علی نے لکھا ہے یا یہ پہلے علی کے وارث نے لکھا ہے. تو یہ وہ اسباب تھے، یہ وہ طریقے تھے جن سے اس زمانے کے عام لوگ نہیں، عام لوگوں کا یہ کام نہیں ہوا کرتا، اس زمانے کے علماء، فقہا، محدثین، اصحاب ائمہ کو اس بات پر اطمینان آ گیا تھا کہ یہ توقیات زمانہ غیبت صغریٰ میں حضرت حجت کی جانب سے ہی صادر ہو رہی ہیں. اگر یہ پہلا اور اہم ترین مطلب، دیکھیں یہ بڑی بیسک بات ہے، یہ بنیادی مطلب ہے، اگر یہ اسٹیبلش ہوگا تو باقی آگے موضوع بڑھے گا. پہلے یہ تو ثابت ہو کہ یہ توقیات امام کی جانب سے ہی تھیں، پھر ہم بات کریں گے کہ ان توقیات میں کیا باتیں آئیں. متفق ہیں؟ اگر یہ مطلب آپ تک پہنچ گیا ہو، یہ نقطہ، یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہو، تو حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر ایک صلوات پڑھیے. احسنتم، جزاک اللہ. اب ہم آ گئے گفتگو کے اور زیادہ مزید دلچسپ، مور انٹرسٹنگ پارٹ پر، کہ ان توقیات میں کیا آیا ہے. میں نے عرض کیا، نئے آنے والوں کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، کتنی توقیات امام کی جانب سے ہم تک پہنچی؟ 100 سے زیادہ، مور دین 100 پلس توقیات ہم تک پہنچی. اچھا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ایک تو میں نے پوری 100 آپ کو ان 4 دنوں میں سنانی نہیں ہے. دوسری بات، یہ 100 توقیات ساری ایک جتنی لینتھ کی نہیں ہے، کچھ ان میں ایک صفحے یا اس سے زیادہ طویل بھی ہیں، کچھ ان میں ایک لائن کی بھی ہیں. غور کر رہے ہیں؟ بیسکلی ہوتا کیا تھا؟ لوگ امام سے سوال کرتے تھے، کوئی بھی سوال، کسی بھی نوعیت کا سوال. اور یہی تو فرق ہوتا ہے ایک عام عالم میں، ایک عام مجتہد میں، اور ایک حجت خدا میں، کہ یہ اپنی زندگی میں جتنا وقت چاہے صرف کر لے، ایک خاص ٹاپک، اس سے باہر کے سوال اس سے نہیں کیے جا سکتے. یہ کہہ دے گا میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، میری اسپیشلائزیشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جب آیا لا یعلمون شیئا کی منزل پر تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، کتاب علم خالی تھی. یہاں دنیا میں آ کر پڑھنا لکھنا شروع کیا، اپنی شدید محنت لگائی، مگر انسان ہے، اس کا وقت محدود ہے، اس کی صلاحیت محدود ہے. وہیں خدا کی وہ حجتیں جن کے بارے میں امام معصوم سے جب پوچھا گیا کہ مولا، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لا یعلمون شیئا، جب انسان شکم مادر سے سورہ نحل کی آیت دنیا میں آتا ہے تو کچھ نہیں جانتا. فرمایا صدق اللہ فی جمیع اقوالہ، اللہ کا پیغام، اللہ کی بات سچ ہے. تو سوال کرنے والے نے اگلا سوال کیا، مولا کیا آپ کے بارے میں بھی ایسا ہے؟ توجہ میرے ساتھ ہے؟ تو جواب دیا 8ویں معصوم نے، فرمایا یہ آیت تمہارے بارے میں ہے.
مولا پھر آپ کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا ہمارے بارے میں سورہ رحمان میں فرما دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان ہے وہ جس نے پہلے قرآن سکھایا بعد میں انسان کو دنیا میں بھیجا۔ تو امام معصوم کی توقیات کی ایک خاصیت، لوگوں نے ہر طرح کے ہر موضوع پر سوال کیے، امام کی جانب سے جوابات آتے تھے۔ یہی فرق ہے نا، علم کسبی میں وہ علم جو دنیا میں حاصل کیا جائے، اور علم وہبی میں وہ علم کہ جو امام کو اللہ نے عطا کر کے دنیا میں بھیجا۔ اور یہ ہمارے ہاں مکتبہ تشیع میں اسٹیبلشڈ عقیدہ ہے کہ ائمہ طاہرین کو پروردگار نے علم لدنی اپنی جانب سے علم عطا کیا تھا۔ یہ ہستیاں وارث علم رسول ہیں، وہ رسول کا علم جو خدا نے رسول کو عطا کیا تھا۔ غور کریں، یہ ہمارا اسٹیبلشڈ عقیدہ ہے، اور آج کل کے دور میں جو معاملات ہیں یہ باتیں صراحت سے سمجھانی پڑتی ہیں۔ پیغام پہنچ رہا ہے؟ لوگوں نے امام سے مختلف نوعیتوں کے سوال کیے، امام کی جانب سے جواب آیا کرتے۔ وہ جو جواب آیا کرتے، ان جوابات کو دیکھتے ہوئے یقین جانیے بہت سارے ایسے موقع ہیں کہ جہاں سوال ہم تک نہیں پہنچا، چاہنے والے نے جو لیٹر لکھا تھا وہ ہم تک نہیں پہنچا، بعض اوقات اس کا مضمون پہنچا، میننگ پہنچ گیا، خلاصہ پہنچ گیا کہ کس بارے میں سوالات تھے۔ ہمارے پاس جو پہنچا امام کی جانب سے جوابات پہنچے، جو توقیات امام سے صادر ہوئی وہ ہم تک پہنچی، جن میں سوالات ریپیٹڈ نہیں ہیں۔ بعض جگہ امام نے سوال ریپیٹ کیا اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، جہاں تک تم نے اس بات کے بارے میں معلوم کیا ہے تو اب ہم جواب دیتے ہیں، یوں امام نے سوال بتایا۔ بعض جگہ امام نے سوال نہیں بتایا، وَأَمَّا کہہ کر ہر سوال کا جواب دیتے گئے، مگر جوابات سے سوال سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ متفق ہیں؟ ان جوابات کو دیکھتے ہوئے علماء نے جب ان جوابات کو کیٹیگرائز کیا، امام کی توقیات 100+ توقیات کے، تو ان کو کیٹیگرائز کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ 4 سے 5 قسمیں ہیں، 4 to 5 ٹائپس ہیں ان توقیات کی۔ ان کے ٹاپک کو دیکھتے ہوئے، امام کے آنسر کو دیکھتے ہوئے، اس کانٹینٹ کو دیکھتے ہوئے، توقیات کے کانٹینٹ کے حساب سے ان توقیات کو تقسیم کیا گیا۔ سب سے پہلی اور اہم ترین قسم وہ توقیات کہ جن کا تعلق عقیدے سے ہے، کثیر ہیں، اور طویل ترین توقیات بھی یہی ہیں، جن کا تعلق کس سے ہے؟ بیسک بلیف سے ہے، عقیدے سے ہے، کانسیپٹس کلیئر کرنے سے ہے۔ کس عقیدے سے ہے؟ امام کی توقیات میں ہمیں توحید پر بھی گفتگو ملتی ہے، نبوت پر بھی گفتگو ملتی ہے، سابق انبیاء کی نبوتوں اور ان کے معجزات پر بھی بات ملتی ہے، آخری نبی کی نبوت پر بھی بات ملتی ہے، عقیدہ امامت پر بھی بات ملتی ہے، اور عقیدہ امامت میں بالخصوص عقیدہ غیبت پر بھی بات ملتی ہے، زمانہ غیبت کے حالات پر بھی بات ملتی ہے، زمانہ غیبت میں امام غائب سے فائدہ حاصل کرنے پر بھی ہمیں توقیع ملتی ہے، قیامت اور معاد پر بھی توقیع ملتی ہے۔ یعنی عقیدے کے تقریباً ہر باب، ہر چیپٹر میں امام کی توقیع ہمارے پاس پہنچی۔ غور کر رہے ہیں؟ دوسری اہم ٹائپ امام کی توقیات کی، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جو توقیات مختلف پرسنالٹیز پر ہیں، مختلف شخصیات پر ہیں، چاہے وہ امام کے نائبین پر ہوں، یعنی امام نے جب اگلے نائب کو نومینیٹ کرنا ہے تو امام پچھلے نائب کو اس اگلے نائب کی مدح و تعریف میں توقیع لکھا کرتے تھے، چاہے وہ دیگر علماء اور محدثین کی تعریف میں ہو جو امام کے دور میں تھے۔ کہیں کسی شخص کو امام کے نائب کی جانب سے وکیل مقرر کرنا ہے کسی علاقے میں، تو امام کی جانب سے توقیع آتی تھی، یہ ہمارا بھروسے مند ہے، اپنے مالی حقوق، شرعی واجبات تم اسے دے سکتے ہو، اپنے فقہی سوالات کے جوابات اس شخص سے لے سکتے ہو۔ کئی علماء، کئی اصحاب ہیں ایسے کہ جن کی شان میں امام زمانہ کی جانب سے توقیع صادر ہوئی۔ ذرا سوچئے کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کی فضیلت میں امام کی جانب سے ہینڈ ریٹن نوٹ آیا۔ غور کر رہے ہیں؟ انسان کوشش کرے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچائے کہ امام تعریف کر دیں، امام کی جانب سے مدح صادر ہو جائے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ دوسری قسم۔ پھر اسی میں ایک اور، زمانہ غیبت صغریٰ تھا،
نیا نیا آغاز غیبت تھا، لوگ پریشان تھے، لوگ مشکل میں تھے، لوگ شبہات میں گرفتار ہو رہے تھے، نئی نئی آوازیں اٹھ رہی تھیں، نئے نئے لوگ دعوے کر رہے تھے یہ امام کا نائب خاص نہیں ہے، میں ہوں۔ اس دعوے پر ایک عام چاہنے والا، ایک عام مومن جو زمانے غیبت میں کیا کرے گا، حیران اور پریشان ہے۔ ایسے افراد جنہوں نے جھوٹی نیابت خاصہ کے دعوے کیے، جنہوں نے غلط دعوے کیے یا امام کے نائبین خاص کو رد کیا، ان کی رد میں، ان کی سرزنش میں، ان سے براعت میں امام کی جانب سے توقیعات صادر ہوئیں، اور یہ ایک سے زیادہ ہیں، جہاں امام آپ کو ایک شخص کے لیے بد دعا کرتے نظر آئیں گے، اس لیے نہیں کہ اس نے امام کی شخصیت کو کوئی نقصان پہنچایا، اس لیے کہ وہ دین خدا کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے لیے اس مقام اور اس منصب کا دعویٰ کر رہا ہے جو اس کے لیے نہیں رکھا گیا۔ امام کی جانب سے سیاسی اور معاشرتی نوعیت کی توقیات بھی صادر ہوئیں، ہم تک پہنچی، ڈیفرنٹ پولیٹیکل کنڈیشنز میں چاہنے والے کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے زمانے غیبت میں، امام کی جانب سے توقیات پہنچی۔ اور ایک اور بہت بڑا حصہ امام کی توقیات کا، فورتھ ٹائپ، کہ جو فقہی توقیات ہیں، کہ جہاں لوگوں نے اپنے فقہ کے مسائل امام سے پوچھے اور زمانے غیبت میں ہونے کے باوجود بھی امام نے ان کے جوابات دیے، اور بیسک ترین مسائل بھی اس میں پوچھے گئے۔ آپ جانتے ہیں، آپ حیرت کریں گے، یعنی ائمہ کی نگاہ میں فقہ کی اہمیت کتنی ہے، حلال و حرام کی اہمیت کتنی ہے۔ زمانے غیبت سے امام نے ایک توقیع کا جواب دیا جس میں امام سے ختنہ سے ریلیٹڈ مسئلہ پوچھا گیا، امام نے وہ بھی بیان کیا۔ میں چاہتا ہوں آپ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں، حساسیت کو سمجھیں، کہ امام کے لیے حلال و حرام کتنا زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ چاہنے والوں کے لیے بھی حلال و حرام کو سیکھنا اس قدر ہی امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ میں اپنے آج کی حد تک بات کو اختتام کر رہا ہوں، یقین جانیے اور بہت کچھ باتیں ہیں کہ جو ان توقیات کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں، ایک ایک توقیع کو تو ہم اٹھا کر پڑھ نہیں پائیں گے۔ کچھ اہم توقیات جو میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں ان 4 دنوں میں پیش کروں، جن میں سے ایک میں امام فلسفہ غیبت سمجھا رہے ہیں۔ ایک توقیع ہے کہ جس میں امام نے ہمیں جواب دیا کہ غیبت میں ہونے کے باوجود دنیا تک ہمارا فیض کیسے پہنچتا ہے۔ بڑا بیسک کوشچن ہے نا، اگر اللہ کی حجت زمانے غیبت میں ہو، لوگ شبہ کرتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پر کہ اگر اللہ کے امام کو اس کی حجت کو غیبت میں ہونا تھا تو پھر اس امام کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جواب امام 1400 سال پہلے دے چکے، ان سے پہلے ان کے جد رسول اللہ چھٹے امام یہ دونوں دے چکے۔ امام نے تفصیل سے توقیع میں بھی دیا، غور کر رہے ہیں۔ پھر ایک توقیع کہ جہاں پر جب چاہنے والوں نے زمانے غیبت میں امام کی امامت پر شک کیا، امام کی ولادت پر شک کیا، کچھ لوگ منکر ہونے لگے امام کی ولادت کے، تو اب دونوں فریقین نے امام کی جانب خط لکھا، نائب خاص کو خط لکھا، اور امام کی جانب سے تفصیلی جواب آیا جس میں امام نے لوگوں کو شبہے سے بچایا۔ ہم کوشش کریں گے وہ توقیع آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک اور اہم مسئلہ چاہنے والوں میں زمانے غیبت میں غلو بڑھنے لگا، ائمہ طاہرین سے وہ صفات جو اللہ کی ذات نے اپنے آپ سے خاص کی ہیں کہ جن کے لیے ائمہ نے منع فرمایا کہ ہمیں یہ اور یہ نہ کہو، لوگوں نے امام سے انہیں منسوب کرنا شروع کیا۔ ان کے رد میں امام کی جانب سے توقیع آئی کہ امام اور امامت پر انسان کو کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ وہ توقیع انشاءاللہ اتوار کے دن یہیں بیان کروں گا، تفصیل سے ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ امام کے نائبین کے حوالے سے جو امام کی تعلیمات اب تک پہنچی، اس میں سے کچھ مثالیں پیش کروں گا، اور سب سے اہم یا سب سے آخری، زمانے غیبت کبریٰ میں کیا اتنا اہم معاملہ تھا، کیا وہ اسباب بنے کہ امام نے غیبت کبریٰ میں شیخ مفید کو توقیع سے مشرف فرمایا اور شیخ مفید کی جانب توقیع کو لکھا۔ تو یہ خلاصہ ہے میری ابحاث کا جو ان 4 دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر یہ تمام گفتگو اب تک کی آپ تک پہنچ گئی، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میں بات کا اختتام کروں، پہلی توقیع آپ کی خدمت میں تبرکاً آج عرض کر رہا ہوں، آمادہ ہیں انشاءاللہ؟ اجازت دیں گے مزید 2-4 منٹ کی انشاءاللہ؟ خلاصہ ایک توقیع، بہت اہم توقیع
میں چاہتا ہوں جو مومنین ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی غیبت میں آپ کے وجود سے کیسے فائدہ حاصل کیا جائے، اور اس ایک توقیم امام کے جواب سے بہت ساری باتیں کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پوچھنے والے کون ہیں؟ اسحاق ابن یعقوب۔ اسحاق ابن یعقوب کون ہے؟ محمد ابن یعقوب کے بھائی۔ توجہ میرے ساتھ ہے، میں بعض چہروں پہ پریشانی دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ محمد ابن یعقوب کون ہے؟ توجہ ہے، میں پورا نام لوں گا آپ سمجھ جائیں گے کون ہے۔ محمد ابن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون؟ اب کوئی بتا دے، ابھی بھی بعض چہروں پہ پریشانی ہے۔ کون ہے کلینی؟ کتب اربعہ میں سے سب سے پہلی کتاب کتاب الکافی کے رائٹر، کافی شریف جو ہمارے حدیث کے بنیادی ترین مصادر میں سے، اس کتاب کے رائٹر محمد ابن یعقوب کلینی، ان کے سگے بھائی شیخ اسحاق ابن یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہما، ان کی جانب سے امام تک خط پہنچا۔ امام نے انہیں وہ خط کا جواب دیا، جو خط کا جواب ہم تک پہنچا، جو چین آف نریشن ہے، خود صاحب کتاب کافی شیخ کلینی بھی اس میں ہیں، اپنے بھائی سے کوٹ کرتے ہیں، ان کے بھائی اس کو نقل کرتے ہیں دوسرے نائب خاص سے، کہ جن کی ہاتھوں سے سب سے زیادہ توقیات ہم تک پہنچی، دوسرے نائب خاص۔ اور ان شیخ کلینی سے، صاحب کافی سے، اس توقی کو نقل کیا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں۔ یہ چین آف نریشن بہت اہم ہے، اس میں سارے جلیل القدر افراد ہیں۔ میں اس توقی کے 2 سے 3 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، فقط میں عبارت اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور 1-2 مطالب۔ اگر آمادہ ہیں، توجہ ہے تو ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں نوٹس کر رہا ہوں جو شروع سے بیٹھے ہیں وہ درود تھوڑا سا آہستہ پڑھ رہے ہیں، جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے کافی جوش سے درود پڑھا ہے۔ ذرا مل کر باواز بلند ایک صلوات پڑھ دیجئے، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ پورے سلسلہ سند کے ساتھ انہوں نے اس توقی کو لکھا کہ جس میں انہوں نے بیان کیا کہ فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف، کہتے ہیں کہ مجھ تک امام کی ہینڈ رائٹنگ میں توقی پہنچی۔ اچھا، پھر توقیات کی یوں بھی قسمیں ہیں، کچھ امام کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں، کچھ کسی اور کی ہینڈ رائٹنگ میں، تفصیل انشاءاللہ آگے اگلے دنوں میں بیان ہوگی۔ اما ما سألت عنہ ارشدک اللہ، خدا تمہیں نیک راستے پر ثابت قدم رکھے، ثبتک ان امر المنکرین، خدا تمہیں منکرین کی باتوں سے بچائے جو ہمارے اہل بیت کے امور کے انکار کرتے ہیں۔ فاعلم انہ لیس بین اللہ و بین احد قرابہ، جان لو پہلی بات، بنیادی بات، اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان کسی میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر خدا کسی کو رتبہ اور منصب یا فضیلت دے رہا ہے تو اس کی کمال، اس کی ذات کے کمال اور اس کی محنت کی بنیاد پر دے رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ پھر امام نے اس کے بعد 1-2 باتیں بیان فرمائیں، اور پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاعِ بِي فِي غیبتی۔ دیکھیں یہ امام کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، اس لیے میں اتنی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، ایک حرف بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ فرماتے ہیں جہاں تک میری غیبت کے زمانے میں مجھ سے فائدہ حاصل کرنے کی، مجھ سے نفع اٹھانے کی، مجھ سے پروفٹ حاصل کرنے کی بات ہے، میرے وجود سے میری غیبت میں چاہنے والا کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ امام تو اس کی نظروں سے غائب ہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ دور ظہور میں تو چاہنے والے امام کے در پہ پہنچتے تھے، اپنی مشکلات رکھتے تھے، اپنے سوالات پوچھتے تھے، امام انہیں جواب دیتے تھے، ان کی پریشانیاں آسان کرتے تھے، چاہنے والا چلا جاتا تھا۔ اب میرا امام مجھ سے غیبت میں ہے، میں کیسے اپنے امام کے وجود بابرکت سے فائدہ اٹھاؤں؟ سوال پہنچ گیا، بڑا بنیادی ترین سوال عقیدہ غیبت کے حوالے سے۔ وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاعِ بِي فِي غَیبَتِي، فرماتے ہیں فَقَلْ انتفاع بالشمس اذا غیبت عن الابصار السحاب، کہ یہ فائدہ حاصل کرنا اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے لوگ روشن دن میں سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگرچہ اسے بادلوں نے کور ہی کیوں نہ کر لیا ہو۔ اس تشبیہ میں بہت بلاغت چھپی ہے، بہت گہرائی ہے۔ یعنی اس تشبیہ میں در حقیقت ایک سلسلہ اور ایک کنٹینیوٹی نظر آتی ہے آپ سے پہلے والے ائمہ اور رسول کے کلام کی۔
دعا ندبہ کا جملہ ہے نا، امام کو کیا کہا جاتا ہے؟ یبن الشموس الطالعہ، اے روشن سورجوں کے بیٹے۔ امام معصوم کی ایک صفت جو روایات میں بیان ہوئی، الامام الشمس الطالع۔ امام رضا نے جو خطبہ امامت دیا اس میں فرمایا الامام کالشمس الضاحی فی رابعۃ النہار، امام معصوم کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے دن کے پیک ٹائم میں سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو۔ یعنی انسان کو سورج کی روشنی میں راستہ دیکھنے میں کسی قسم کی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنی روشنی ہوتی ہے۔ اب جب یہ امام معصوم غیبت میں چلے گئے، غیبت کا پردہ آ گیا ہمارے اور امام کے درمیان، اور ہماری آنکھوں پر نہ کہ امام کی آنکھوں پر، غور کیجئے گا۔ اب جب غیبت کا پردہ درمیان میں آ گیا تو کیا سورج سے فائدہ حاصل ہونا ختم ہو گیا؟ فرماتے ہیں ابھی بھی ہم سے فائدہ حاصل کرنا ویسا ہے جیسے لوگ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگرچہ وہ بادلوں کے پیچھے ہی کیوں نہ چھپ جائے۔ یعنی ایک چراغ کو آپ ایک دبیز پردے یا موٹی چادر کے پیچھے چھپا دیجئے، لوگوں کو روشنی نظر نہیں آئے گی، مگر امام نے امامت کی مثال چراغ سے نہیں دی بلکہ اس روشن سورج سے دی کہ چاہے جتنے ہی گہرے بادل ہوں، اگر ایک شخص ہو اور وہ اندھا نہ ہو، بلائنڈ نہ ہو، تو چاہے جتنے ہی گہرے بادل ہوں ہمیشہ ایک نگاہ اٹھا کر بتا سکتا ہے کہ دن ہے یا رات ہے۔ یعنی بادلوں کے پیچھے چھپے ہونے کی وجہ سے اگر کوئی سورج کے ہونے کا انکار کر دے اسے نابینا اور اندھا کہا جائے گا۔ اس تشبیہ کی بلاغت اور گہرائی آپ تک پہنچی؟ یقین جانیے صرف ابتدا ہے۔ ایک اور گہرائی عرض کروں اس کی اور پھر زحمت تمام باقی باتیں اسی تشبیہ کے حوالے سے کل میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہمارا سلسلہ رواں رہے گا 4 دن، کل انشاءاللہ المہدی سینٹر میں صرف مرد حضرات کے لیے، پرسوں پھر آپ کی خدمت میں بارگاہ میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل بتوفیق الہی بامید زندگی انشاءاللہ۔ ایک علماء نے جب اس حدیث کی اس توقی کی تحلیل کی تو ایک اور مطلب لکھا، اور کیا لطیف مطلب ہے، لطف لیجئے گا اپنے امام معصوم کی اس توقی کا، سوچئے گا اس پر۔ جب سورج بادلوں کے پیچھے ہو، ویسے ہماری غیبت کا زمانہ ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، جو پہنچ جائے اظہار کیجئے گا، کیا جب سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہو تو اولاً تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا صرف بادلوں کے پیچھے ہونے کی وجہ سے، متفق ہیں؟ دوسری بات، کیا سب کے لیے سورج بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے؟ آپ اپنے گھر سے دیکھیں، کلاؤڈی ویدر ہو رہا ہے، سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہے، آپ ایئرپورٹ جائیے، پلین میں بیٹھیے، پلین ٹیک آف کرے، ایک الٹیٹیوڈ آئے گا، ایک بلندی آئے گی کہ جب بادل آپ سے نیچے رہ جائیں گے، وہ سورج جو باقی دنیا کے لیے بادلوں کے پیچھے ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اتنی بلندی پر لے جائیے تو آپ کے اور سورج کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں عزیزوں، کتنی بلیغ تشبیہ ہے۔ یعنی امام گویا چاہنے والے کو پیغام دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا بلند کیجئے، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو اتنا مضبوط کر دیجئے، پھر آپ کے لیے غیبت و ظہور عقیدے میں برابر ہو جائیں۔ یقیناً امتحان غیبت باقی رہے گا، غور کر رہے ہیں، اور اس کی تفصیل آنی ہے انشاءاللہ۔ یقیناً امتحان غیبت باقی رہے گا، لیکن انسان اپنے کردار کو مضبوط کر دے کہ غیبت میں بھی نور امامت سے فیض پاتا رہے۔ بس یہیں آج اس بات کو روکتے ہیں، میں نے اپنے وقت سے تھوڑا سا زیادہ لیا، پروردگار آپ کو اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا۔ بار الہا، ہم تیری بارگاہ میں شکوہ گناہ ہیں، تیرے نبی کی رحلت پر، تیری آخری حجت کی غیبت پر، بار الہ شدت سے آزمائشوں کے ہم پر ٹوٹ پڑنے پر، بار الہ اللہم ارن الطلعت الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ۔ بار الہ
ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کر جب یہ جو تیری آخری حجت جو بادلوں کے پیچھے پوشیدہ ہے اسے روشن سورج کی طرح چمکتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں۔ بار الہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کر کے امام وہاں سے پکاریں اور ہم لبیک یا مہدی کرتے ہوئے اپنی گھروں سے یا اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پہ فرش ولا پہ بیٹھے ہیں حضرت حجت کے صدقے میں ہماری تمام دلی حاجات کو پوری فرما۔ بار الہ حضرت حجت کے صدقے میں جن کے صدقے میں تو مخلوق کو رزق دیتا ہے ہم سب کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما۔ بار الہ حضرت حجت کے صدقے میں ہمیں ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ حضرت حجت کے صدقے میں ہمارے دلوں میں موجود ان کے عشق میں اضافہ فرما، ان سے محبت و الفت اور ان کی قربت میں اضافہ فرما، ان کی معرفت عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ جس کسی نے بھی جن افراد نے بانیان نے اس کاوش کو کیا ہے بار الہ جس کسی نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے ہم سب کو امام زمانہ کے خادمین میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ درود پڑھ دیجیے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا حافظ ارتضیٰ نجفی صاحب کہ جن کے بہترین بیان نے میرے اور آپ کے ہم سب کے علم و معرفت و یقین میں اضافہ فرمایا۔ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور دو ضروری اعلانات سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ مولانا نے بیان کیا